بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور سب سے پہلے انتہائی افسوسناک خبر یقیناً آپ نے سن لی ہوگی کہ آج پشاور میں ایک مسجد میں، پولیس لائن میں واقع اس مسجد میں ظہر کی نماز کے دوران ایک خودکش حملہ کیا گیا، بم دھماکہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق 38 افراد نمازی شہید ہوئے اور 120 کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں، جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور صورتحال ہمارے صوبے یعنی خیبر پختونخوا کی یہ ہے کہ آئے روز دہشت گردی کی کوئی نہ کوئی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے، اور اب اس کا ذمہ دار ہم کس کو قرار دیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سب جو گند ہے یہ دہشت گردی والا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس میں کس کس نے اپنا حصہ ڈالا۔ اب اگر سچ بات کریں تو پھر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ لوگ تکلیف برداشت بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ سب کچھ کیا دھرا انہی لوگوں کا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں گمراہ ہوئے ہیں، ان کو راہ راست پر لائیں گے، کبھی ان سے مذاکرات کیے جاتے ہیں، کبھی ان کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے، اور آج دن تک دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں 70,000 سے زائد پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جن میں پولیس کے اہلکار، ہمارے فوجی جوان، افسران اور معصوم شہری، مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، نمازی، مسلمان، غیر مسلم، کوئی بھی ان سے محفوظ نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم و کرم کرے، اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو راہ راست پر لائے، ان کو ان کے کیے کی سزا ملے۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا۔ بہرحال ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی 3-4 خبریں ہیں، ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جائے گی لیکن بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، اور ساری کی ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ اور ابتدا تو میں آپ کو ان خبروں کا وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے صدر اسلام آباد انہوں نے آنا تھا، شیخ محمد بن زائد، لیکن ان کا دورہ منسوخ کر دیا گیا، اور دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ موسم کی خرابی کے باعث ان کا دورہ منسوخ کیا گیا ہے، اگلی جو تاریخ ہوگی دورے کی وہ بعد میں بتائی جائے گی۔ حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ موصوف یعنی شیخ محمد بن زائد وہ 25 جنوری سے پاکستان میں ہیں، رحیم یار خان میں۔ وہ ہر سال یہ لوگ آتے ہیں، عرب شہزادے، یہاں پر شکار کے لیے، اور وہاں پر ان کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور بتایا یہ گیا تھا کہ جناب انہوں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ آپ تھوڑا صبر کریں، آپ کی سوچ سے زیادہ UAE پاکستان کی مدد کرے گا، اور آج دونوں کی 1 on 1 ملاقات ہونی تھی، لیکن یہ بظاہر تو موسم کی خرابی کے باعث یہ دورہ منسوخ کیا گیا ہے۔ اب صحیح صورتحال ہم نہیں جانتے، لیکن یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ امید ہے جلد یہ دورہ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک لانگ مارچ کی وجہ سے نومبر میں، عمران خان کے لانگ مارچ کی وجہ سے سعودی شہزادے محمد بن سلمان، بلکہ اب تو سعودی وزیر اعظم بھی ہیں، ان کا دورہ بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے، اچھا ایک خبر جو ہے وہ بڑی زبردست خبر ہے، وہ ہے کہ چودھری پرویز الہی، میں اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں، اب ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا 1-2 روز پہلے وہ معاملہ تھا، وہ 3 بوتل شراب کا، ان کے گن مین اور ڈرائیور سے وہ شراب کی بوتلیں پکڑی گئیں، اور انہوں نے اقبالی بیان دیا عدالت میں کہ جی یہ چودھری پرویز الہی نے پیسے دیے تھے کہ جائیں وہاں سے شراب لے کر آئیں۔ اب انہی کے حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ اب ان کے خلاف، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کے ایک دستے راز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے فواد چودھری کی بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری کو آج
2 روزہ ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ اس دوران کچھ گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا جج صاحب کا فواد چودھری کے ساتھ، اور فواد چودھری سے جج صاحب نے پوچھا کہ آج تو آپ کے چہرے پر نقاب یا کپڑا تو نہیں ڈالا گیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ گزشتہ 6 روز کے دوران وہ تک ہارڈلی 2.5 گھنٹے انہوں نے نیند کی ہوگی، اور ان کو سفر میں ہی رکھا گیا اور ان کو پولیس کے ڈالے میں یا پک اپ میں ایک کارگو بیڈ پر سلایا گیا، اور شدید ٹھنڈ اور ہوا میں، یعنی یہ بھی ایک تشدد کی آپ یہ کہہ لیں قسم ہے۔ انہوں نے ایک شکوہ کیا، لیکن اس موقع پر فواد چودھری کے وکیل بابر امان نے یہ کہا کہ جناب فواد چودھری اپنے بیان پر قائم ہے جو انہوں نے دیا ہے، اب ان سے اور کیا لینا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کا جو وکیل تھا اس نے اصرار نہیں کیا مزید جسمانی ریمانڈ کا، وہ جو فوٹو جیومیٹرک جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا لیا گیا ہے، بہرحال ان کو جیل بھجوا دیا گیا۔ لیکن فواد چودھری کا کیس بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب لنگر آن کرے گا، یعنی طوالت یہ اختیار کرے گا، جس طرح شہباز گل کا کیس ہے۔ ایک اور خبر ہے کہ آصف علی زرداری نے عمران خان کو 10 ارب روپے، آج کل ڈالروں کی بات ہوتی ہے منہ سے ڈالر ہی نکل گیا ہے، 10 ارب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجا ہے، اور ان سے معافی کا کہا ہے کہ اگر وہ وہی 7 روز کے اندر معافی نہیں مانگیں گے تو ان پر 10 ارب روپے ہر جانے کا مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کا ایک مقدمہ ان پر آلریڈی اس کے کئی سال گزر چکے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستانی عدالتوں کا عدالتی نظام دیکھیں، وہ میاں شہباز شریف نے ان کے خلاف وہ مقدمہ قائم کر رکھا ہے، لیکن اس میں کوئی ہلچل نہیں ہے، بس وہ تاریخ پہ تاریخ ہی ہو رہی ہے۔ اور جبکہ برطانیہ میں 6-7 مہینے میں معاملہ آر یا پار ہو جاتا ہے، جس کی مثالیں عمران خان بھی دیتے ہیں، لیکن شکر کریں کہ وہ برطانیہ میں نہیں ہے، ورنہ یہ پیسے ان کو 6 مہینے میں ادا کرنے پڑ جاتے۔ خیر، جو اصل خبر ہے جس کی طرف میں اب آؤں گا، اچھا اس سے پہلے شیخ رشید کی جو لال حویلی کو جو آج سیل کیا گیا تھا، وہ انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی سماعت کے دوران کیا ہوتا ہے، وہ اس کو ڈی سیل یا ان سیل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن امپورٹنٹ خبر ہے، محمد خان بھٹی، یہ نام آپ نے ذرا غور سے سننا بھی ہے اور ذہن میں رکھنا ہے۔ محمد خان بھٹی ایک شخص کا نام ہے، شخصیت کا نام ہے، جو وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے دست راست ہیں، سمجھے نہیں جاتے ہیں۔ ان پر پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، یہ جو ادارہ انسداد بدعنوانی ہے، اس نے ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ ابھی گرفتاری نہیں ہوئی، ممکن ہے جس وقت تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو گرفتاری بھی ہو جائے۔ اب محمد خان بھٹی پر الزام ہے کہ 46 کروڑ روپے انہوں نے رشوت لی ہے۔ یہ تقرریوں اور تبادلوں کے سلسلے میں اس موضوع پر میں آتا ہوں، لیکن پہلے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں محمد خان بھٹی کا، کہ یہ ایک نیم خواندہ شخص ہے، تعلیم یافتہ شخص نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کے پاس ڈگری تو آج کل مل جاتی ہے، لیکن بنیادی طور پر کلرک کے طور پر اس کو بھرتی کیا چودھری پرویز الہی جب پہلے پنجاب کے اسپیکر تھے۔ پھر اس کی ترقی ہوتے ہوتے اب یہ گریڈ 21 کا افسر ہے، یہ سابق وزیر اعلیٰ، یہ پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری کے عہدے پر پہنچ گئے، اور یہ بھرتی کسی ضلع کونسل کے کسی اس میں بلدیات کے کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوئے تھے، وہاں سے پھر یہ ادھر آئے، پھر اب یہ گریڈ 21 کے افسر ہیں، افسر۔ اور آپ یقین کیجئے کہ خبریں یا اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو اگر کوئی کہے کہ انگریزی میں یا اردو میں درخواست لکھ دیں کسی بھی معاملے کی تو یہ نہیں لکھ سکتے، اور یہ پرنسپل سیکرٹری بن گئے۔ اور ان کے ایک بھتیجے ہیں، اور وہ اس وقت یا بھائی ہیں، وہ ایم پی اے بھی ہیں، اور وہ مسلم لیگ کاف کے ایم پی اے تھے، مسلم لیگ کاف کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے، شاید ان کا نام ساجد بھٹی ہے۔ وہ
محمد خان بھٹی جو ہے وہ دست راست ہیں، یعنی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ پنجاب میں، یعنی اب جب یہ درمیان والا جو عرصہ تھا، اس دوران انہوں نے 46 کروڑ روپے جو ہے وہ انہوں نے رشوت لی ہے، جس کے ثبوت ہیں. ایک افسر گرفتار کیا گیا ہے محکمہ مواصلات کا، SDO ہے، اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. اس کی نشاندہی پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ سودے ہوتے تھے، سودے بازی ہوتی تھی، پیسے طلب کیے جاتے تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے افسران کی تقرری اور تبادلے کے حوالے سے، تو اس میں مونس الہی بھی مبینہ طور پر موجود ہوتے تھے، اور پنجاب کے ایک وزیر، سابق وزیر علی افضل شاہی. علی افضل شاہی یہ وہی ہیں جن کو پنجاب کا مرشد کہا جاتا تھا، جو پنجاب کے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کا نام بھی محمد امیر بھٹی، یہ ان کے داماد ہیں. اور یعنی محمد امیر بھٹی کے داماد ہیں علی افضل شاہی، اور علی افضل شاہی جو ہیں وہ صاحبزادے ہیں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی افضل شاہی کے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس میں ملوث ہے. اب ظاہر ہے اگر آپ کا سسر کسی صوبے کا چیف جسٹس ہو تو پھر تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گا. مونس الہی ملک سے باہر ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد خان بھٹی کے بعد جو ہے وہ اگلا ہاتھ جو ہے وہ ان سے جو تحقیقات ہوگی پھر چودھری پرویز الہی پر ڈالا جائے گا. اب آپ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ چودھری پرویز الہی جو کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا رہے، ان پر متعدد کیسز بنے نیب میں ادھر ادھر، لیکن وہ معاملہ صاف ہی ہوتا رہا. اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں، اور کبھی وہ گرفتار نہیں ہوئے نیب کے کسی کیس میں. متعدد کیسز ہیں. مونس الہی ایک مرتبہ گرفتار ہو چکے ہیں، وہ پرانا ایک کیس تھا، وہ بھی آصف علی زرداری کے دور میں بینک آف پنجاب کا اس کیس کو رفع دفع کیا گیا. ایسا ہوتا ہے ہماری سیاست میں. لیکن یہ محمد خان بھٹی والا جو کیس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ یہ چودھری پرویز الہی کے دست راست ہیں. جس طرح عمران خان کے دست راست کو ایک کو پہلے پکڑا گیا، پھر دوسرے کو، پھر سب سے بڑا جو دست راست تھا فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا. اسی طرح تکلیف دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے پہلے چودھری پرویز الہی کے دست راست کو گرفتار کیا جائے گا، محمد خان بھٹی کو. صاحبزادے تو ان کے ظاہر ہے ملک سے باہر ہیں، اور دوسرے جو صاحب ہیں ان کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان پر فی الحال شاید ہاتھ نہ ڈالا جا سکے. لیکن مستقبل میں آپ کو پتہ ہے کہ ساری زندگی تو انہوں نے چیف جسٹس نہیں رہنا، یہ کہا جا رہا ہے، اور پنجاب میں یہ باتیں عام ہیں. لیکن اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو بھی قانون کی گرفت میں لایا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے 5.5 مہینے کے جو دور تھا، یا 5 مہینے کا جو دور تھا، اس میں تباہی پھیری ہے. جتنے بھی ترقیاتی فنڈز تھے انہوں نے بالکل وہ خرچ کر کے وہ اپنے گھر کو گئے ہیں. خاص طور پر 200 ارب روپیہ انہوں نے 2 حلقوں میں، گجرات کے 2 حلقوں میں جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز کے طور پر دیے ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ اب جتنے بھی لاڈلے تھے اب لاڈلے نہیں رہے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.